بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ سب لوگ ہسپتال کے باہر کھڑے تھے۔ ہم میں سے کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اندر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ آواز تو کسی ایک عورت کی آنی چاہیے تھی، لیکن یہ سب عورتیں کیوں چیخ چلا رہی تھیں؟ جبکہ ہم آدھی رات کو یہاں آئے تھے اور ہمیں پتہ تھا کہ یہاں ایک ہی مریضہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے ایک نرس باہر آئی تو اس کی حالت دیکھ کے ہم لوگ حیران رہ گئے۔ اس کو سانس چڑھا ہوا تھا اور وہ بہت ہی عجیب سی چل رہی تھی۔ میرے سسر فوراً آگے بڑھے اور کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ تب اس نے ایسی بات بتائی کہ ہم سب حیران رہ گئے، لیکن اس کی دوسری بات بھی پچھلی بات سے عجیب ہی تھی۔ کہنے لگی کہ لبنہ کو اندر بلایا ہے۔ لبنہ تو میرا ہی نام تھا، مجھے کیوں اندر بلایا تھا جبکہ یہاں پر اتنے سارے لوگ موجود تھے۔ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے اور میں بھی اندر جانے سے ڈرنے لگی، کیونکہ وہاں سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے سسر نے مجھے اشارہ کیا کہ جاؤ بیٹا جاؤ، اگر تمہیں بلایا ہے تو کوئی بات ہوگی۔ میں اندر چلی گئی اور اس کے بعد جو میں نے منظر دیکھا میں حیران رہ گئی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، پر ان عورتوں نے پکڑ کے میرا نام لبنہ ہے اور میری شادی ایک بہت بڑے گھر میں ہوئی تھی۔ میرے شوہر کے 6 بھائی تھے، جس میں سے اس کا نمبر 4 تھا، اور ابھی اس وقت میں اس گھر کی سب سے چھوٹی بہو تھی۔ لیکن مجھ پر ابھی سے ہی بہت زیادہ دباؤ تھا، کیونکہ پہلی والی 3 بڑی بہوؤں میں سے کسی کے ہاں بھی اولاد نہ تھی، اور ہمارے سسر اولاد کے لیے اس قدر پاگل تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بس مجھے اپنے کسی بچے کی اولاد کو دیکھ کر اس دنیا سے جانا ہے۔ جبکہ ان کی صحت بہت اچھی تھی، کیونکہ وہ ایک امیر آدمی تھے۔ ساری بیٹیاں ہی اچھے گھروں سے لے کر آئے تھے، یعنی کہ لوگوں کی بیٹیاں جن کو انہوں نے اپنی بہو بنایا تھا۔ میں بھی اچھے گھر سے آئی تھی، پر مجھے جب بتایا گیا کہ اس طرح کا ماحول عجیب سا ہے تو میری ماں نے کہا کہ ہماری بیٹی تو بالکل ٹھیک ہے، جاتے ہی سال بھر میں بچہ پیدا ہو جائے گا اور تم سب کی آنکھوں کا تارا بن جاؤ گی۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ آنکھوں کا تارا بنتی ہوں یا نہیں، لیکن ہاں یہ ضرور پتا تھا کہ اگر ذرا سی بھی دیر ہوئی تو مجھ پر بھی بہت ساری باتیں ہوں گی، اور جس گھر میں پہلے سے ہی 3 جٹھانیاں ہوں وہاں پر میری کیا اوقات ہوگی۔ میری ماں نے کہا کہ جب تیرے ہاں اولاد ہوگی تو تیری اوقات ہی وہاں پر خود ہی بن جائے گی، پر میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ 4 بھائیوں کی شادی کروائی اور کسی کے ہاں بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس خاندان پہ جادو ہو چکا ہے، کیونکہ ہماری جو ساس تھی وہ اچھی عورت نہیں تھی۔ اب تو وہ خیر اس دنیا میں بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ اس نے اپنی ساس کے ساتھ بہت برا کیا تھا اور اسے اس کی ساس نے بد دعا دی تھی کہ تیری نسل رک جائے گی۔ یہ کیسی بد دعا تھی جو ایک نسل کو تو پار کر گئی لیکن اب دوسری نسل پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ میرے سسر کے کان میں کسی نے یہ بات ڈال دی کہ آپ امیر گھروں سے لڑکیاں لے کر آئے ہیں۔ آج کل کے امیر لوگ اپنی بیٹیوں کو ایسی خوراک کھلاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہوتی۔ آپ کسی غریب کی بیٹی لے کر آئیں تو آپ کا جو بھی خواب ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ ایک دن تھا جو بہت پریشان ہو اور اس کے دل میں ایک خواہش ہو جو آہستہ آہستہ حسرت بن رہی ہو تو وہ کسی کی بھی بات مان لیتا ہے۔ اس نے اسے آدمی کو کہہ دیا کہ آپ ہی کوئی لڑکی تلاش کر دیں۔ اس نے ایک گھر بتایا جہاں پر ایک لڑکی تھی جو شکل اور صورت کی تو اتنی بری نہ تھی، لیکن یہ لوگ تو اتنے غریب تھے کہ ان جیسے لوگوں کو ہم اپنے گھر میں نوکر بھی نہ رکھیں۔ اس لڑکی کے ساتھ بھائی تھے اور وہ اکلوتی بڑی بہن تھی۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ رشتہ تو ہم کر دیں گے، لیکن ہمیں مہینے کے کچھ پیسے چاہیے ہوں گے۔ توبہ توبہ، یہ کس قسم کے لوگ تھے؟ یہ تو اپنی بیٹی کو تنخواہ پہ بیچنے والی بات ہوگی۔ پھر وہ لڑکی گھر میں آ گئی، دیکھنے میں ہی کافی معصوم لگتی تھی۔ میرے اپنی باقی 3 جٹھانیوں سے دوستی نہیں ہوئی تھی۔ ان کا آپس میں ایک گروپ تھا جس میں ابھی تک مجھے شمولیت نہیں ملی تھی، اور میں ایسے کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ڈرامے باز قسم کی عورتیں تھیں اور میں بری انسان نہ تھی۔ یہ لڑکی جو ہے اس گھر میں آئی تھی میری دیورانی تھی، کیونکہ اس کا شوہر میرے شوہر سے چھوٹا تھا۔ اس کا نام سارا تھا۔ لڑکی تھی تو غریب گھر کی، لیکن جیسا ہم نے سوچا تھا ویسی نہ تھی۔ صاف ستھری تھی۔ میری ساسو میں بڑے شوق اور دھوم دھام سے شادی کی تھی، اور ان لوگوں کو 30,000 کی بجائے 50,000 مہینہ دینے کی بات کرتی۔ وہ بھی ساری زندگی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا بھی گیا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔
میرے سسر کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ ایسی بات کر سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان وہی کرتا ہے جو وہ کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے بھی یہی سب کیا۔ پر یہ لڑکی تو بہت زیادہ کمزور تھی۔ ہم پہ الزام لگایا گیا کہ ہماری صحت نہیں تھی، ہم نے اچھی خوراکیں نہیں کھائیں۔ ہم برائلر کی پیداوار ہیں تو یہ لڑکی بھی کون سی بہت ہٹی کٹی اور صحت مند تھی، اس کی بھی تو ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں۔ ہر بچہ پیدا کرنا ایک صحت مند عورت کا ہی کام ہے، کسی کمزور عورت کا نہیں۔ ہاں، کمزور عورتیں بھی بچے پیدا کر لیتی ہیں، لیکن پھر ان کے بچے بھی کمزوری ہوتے ہیں۔ ہم سب اس بات پر ایک ساتھ تھے کہ اس کے ہاں بھی اولاد نہیں ہونے والی۔ یہ معاملے تو ایک طرف تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم جا کر چیک اپ کیوں نہیں کرواتے، تو اس نے کہا کہ ہمارے خاندان میں کوئی بھی آج تک اس طرح سے چیک اپ کروانے نہیں گیا ہے۔ میرے تینوں بھائی بھی نہیں گئے۔ میں نے کہا کہ ان کو جانا چاہیے تھا اور ہمیں بھی جانا چاہیے، کیونکہ ہماری شادی کو دوسرا سال شروع ہونے والا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ میں نے کہا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، میرے نام کی پرچی بنے گی، آپ کا بھی اس میں نام ہی نہیں آئے گا، آپ بس میرے ساتھ چلیں۔ لیکن وہ اس بات پر مان ہی نہیں رہا تھا۔ تھوڑا بہت مان گیا تھا، لیکن پھر اچانک سے یو ٹرن مار لیتا تھا اور کہتا تھا کہ نہیں جانا۔ ایک دن ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے تھے جب سارہ نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ اس کے والا جو شوہر تھا وہ عورتوں کے معاملات میں زیادہ بولتا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ بھابھی آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے بھی مجھے خیال نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات ہوگی، کیونکہ جو 4 عورتیں نہ کر سکیں وہ یہ کیسے کر سکتی ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر نے بتایا کہ حمل کا معاملہ ہے، آپ کی دیورانی ماں بننے والی ہے، تو میرے قدموں کے نیچے تو زمین ہی نکل گئی۔ میرے دل میں کوئی برا خیال نہیں آیا، پر میں حیران تھی کیونکہ ابھی اس کی شادی کو دوسرا مہینہ تھا۔ گھر آ کر جب یہ خبر میں نے سنائی تو سب سے پہلے تو میرے سسر نے میرے ہی ہاتھ پہ بہت سارے پیسے رکھ دیے اور کہا کہ اچھی خبر سنانے والے کا تو حق ہوتا ہے کہ اسے انعام دے دیا جائے۔ بیٹا تم نے بھی مجھے خوش کر دیا۔ وہ اس بہو کے صدقے اور وارے جانے لگے، سارہ کے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ اسے گھر کا سب سے اچھا کمرہ دے دیا گیا اور اس کے لیے اگلے ہی دن دونوں نوکرانیاں رکھ دی گئیں، ایک جو صرف اس کے کام کرے گی اور دوسری جو اس کے ہاتھ پاؤں دبانے کے لیے تھی۔ اب اس کے کمرے میں باہر کے پھل فروٹ، دوائیاں، کھانا پینا، گوشت، یخنی، پلاؤ، پتہ نہیں کیا کچھ جانے لگا، اور ہم سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اس کی ایسی خدمت ہو رہی تھی کہ جیسے وہ کوئی شہزادی ہے۔ میرے سسر نے کہا کہ اس بنجر زمین پر پہلی بوند پانی کی گری ہے، یہ خوشخبری کوئی چھوٹی خوشخبری نہیں ہے۔ میرے سسر نے بہت صدقہ کیا، خیرات کی، ہم سب کے لیے بھی نئے کپڑے بنوائے، گھر میں دعوت ہوئی، پارٹیاں ہوئیں، قرآن خوانیاں ہوئیں، بچے اور ماں کی صحت کے لیے دعائیں کیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ ایک رات میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس نے 2 مہینے میں ہی اتنی اچھی خوشخبری سنا دی، اور ہمیں 2 سال ہونے والے ہیں، دوسرا سال شروع ہونے والا ہے، اور ہمارے ہاں ایسی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ بہت عجیب ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ عجیب نہیں ہے، بس قسمت کی بات ہے، آخری فیصلہ قسمت کا ہوتا ہے۔ کیوں تمہارے دل میں کوئی میل ہے کیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، دل میں کوئی میل نہیں، لیکن باقی بھابیاں بہت زیادہ غصہ ہیں اور عجیب عجیب چالیں چل رہی ہیں۔ ویسے تو میرے سسر سب کو ہی ان کے مقام پہ رکھتے تھے اور سب کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے، لیکن وہ ہر طرح سے سوچنے والے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ سارہ کے کمرے میں کھانے کی جو بھی چیز جائے گی اس سے پہلے اس کی نوکرانیاں کھائیں گی، اور اس کا کھانا اس کی نوکرانی خود ہی بنائے گی، کسی کے ہاتھ سے لکھے وہ کوئی چیز نہیں کھائے گی۔ یہ سب انہوں نے کس مقام پر جا کے سوچا تھا وہ تو آپ سب لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ ایسے گھر میں جہاں اتنی زیادہ جائیداد ہو اور وارث پیدا کرنا ایک بہت بڑا معرکہ ہو، وہاں پر پھر اس طرح کی باتیں بھی سوچنی پڑتی ہیں۔ سارہ کا شوہر بہت ہی سیدھا سادہ آدمی تھا، وہ کسی معاملے میں نہیں بولتا تھا، اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، وہ صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے۔ میری باقی جٹھانیوں کے دل میں سارہ کے لیے نفرت اور حسد تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے صرف رشک تھا۔ میں خوش تھی اس کے لیے، اور یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اللہ نے اس پہ کرم کیا، یہ اس کی قسمت ہے۔ اس کی بھی میرے ساتھ دوستی تھی اور وہ اپنے دل کی بات مجھ سے کر لیتی تھی۔ کبھی کبھی میں جب اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی تو مجھے ایسے لگتا کہ جیسے وہ بہت زیادہ چالاک ہے،
جہاں اس کی اتنی دیکھ بھال ہو رہی تھی وہاں پہ اچھے اچھے ڈاکٹر سے اس کا معائنہ بھی کروایا جاتا تھا، اور پہلا معائنہ تو ہو چکا تھا، لیکن جب اس کا حمل تھوڑا آگے بڑھا تو اس نے عجیب سی ضد کر دی۔ اس نے کہا کہ میں نے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، ایک دائی ہے جس کے ہاں میری ماں کے سارے بچے پیدا ہوئے ہیں، میں نے اسی سے علاج کروانا ہے۔ یہاں تک کہ بات سسر تک پہنچ گئی۔ انہوں نے بھی سمجھایا کہ دائیوں کو آج کل اتنا نہیں پتہ ہوتا ہے، اور ہمارے لیے یہ بچہ بہت ضروری ہے بیٹا، پر وہ ضد پہ اڑ گئی، رونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ ارے اسے کہو کہ روئے نہیں تو بچے پہ برا اثر پڑے گا، اسے کہو کہ ٹھیک ہے جو یہ کہتی ہے وہی ہوگا۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ چلو اس مرحلے میں یہ اسی سے چیک اپ وغیرہ کروا لے، باقی آخری معاملات تو ہسپتال جا کر ہی پورے ہونے تھے، اس لیے انہوں نے اس کی بات مان لی۔ نہ صرف اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جا رہا تھا بلکہ اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا جا رہا تھا۔ اس کے لیے روز کوئی نہ کوئی تحفہ اور ایسی چیز آتی تھی جس سے وہ خوش ہو جاتے تھے۔ اس کے گھر والوں کو بھی انعام و کرام سے نواز دیا گیا۔ ان کا گھر بدلوا دیا گیا تھا، اس کے گھر میں اے سی، ریفریجریٹر، سولر سسٹم سب کچھ لگوا کر دے دیا تاکہ وہ لوگ سکون میں رہیں، اور ان کی خوشی کو دیکھ کے سارا خوش ہو اور سارا سکون میں رہے۔ اتنی اچھی قسمت تھی اس کی، کہاں کو وہ اس چھوٹے سے گھر میں بیٹھی تھی، 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن بن کر سب کے کام کر رہی تھی، اور اب کہاں یہاں پر وہ ایک رانی کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قسمت نہیں تو اور کیا تھا، لیکن ابھی قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ جب 9 مہینے گزر گئے تب بھی اس کے ہاں ولادت ہونے کے کوئی بھی امکان نہیں تھے۔ جب اس دائی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس کو اپنی تاریخ یاد نہیں ہے، ابھی تو 9 مہینے ہوئے ہی نہیں ہیں، جبکہ میں ساتھ رہی تھی اور مجھے اس وقت ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ ٹائم اوپر ہو گیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ٹائم اوپر ہو بھی جاتا، پر اس کا وقت بہت اوپر جا رہا تھا۔ ابھی بھی آرام سے پھر رہی تھی اور ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتی۔ جب ڈاکٹر کے پاس جانے کی بات کرتے تو ضد کر کے رونا شروع کر دیتی۔ ایک دن تو زیادہ ہی غصہ آ گیا سب کو۔ سب نے کہا کہ بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جانا چاہتی؟ تمہارا تو وقت اوپر سے اوپر جا رہا ہے۔ تو وہ اتنا روئی کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ میری ساس نے تو سارے گھر والوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ جب بچہ ٹھیک ہے تو تم لوگوں کو کیا مطلب ہے؟ تم سب اس کے بچے کے دشمن ہو، کیونکہ یہ خاندان کا وارث ہے اور پہلے وارث کو بہت کچھ ملنے والا ہے، اسی لیے تم لوگوں کو مرچیں لگ رہی ہیں، جبکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے دل میں ایسی بات نہیں تھی۔ انہوں نے سب کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ جو میری بہو کہتی ہے بس وہی ہوگا۔ اب یہ میری بہو نہیں، میری بیٹی ہے۔ اب ان کی یہ محبت جو سارا کے لیے بڑھتی ہی جا رہی تھی، ہم سب کے لیے سر کا درد بن گئی تھی۔ ان کو سارا کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، جو کہتی تھی وہ کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے باپ کو ایک گاڑی لے کے دے دیں تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار کر سکے۔ میرے سسر نے دوسری بات نہیں کی اور اس کے باپ کے لیے گاڑی خرید لی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ سب کچھ تو زیادہ ہی ہو رہا ہے، وہ اپنے ماں باپ پہ اتنے پیسے لگا رہی ہے اور آپ کے پاپا کچھ بھی نہیں بول رہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنے باپ کو روک سکتا ہوں؟ ظاہر ہے نہیں روک سکتا، وہ وارث کے پیچھے پاگل ہو چکے ہیں۔ ویسے تم مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سارا کیسی لڑکی ہے؟ تم تو اس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہو نا؟ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ دیور بھابھی اپنی حد میں رہتے تھے۔ میرے شوہر کو میں نے اپنی کسی بھی جٹھانی یا دیورانی کے ساتھ کھل کے بات کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، اور میرا بھی سب کے ساتھ ایسا ہی رویہ تھا۔ میں نے کہا کہ لڑکی تو ٹھیک ہی لگتی ہے مجھے، پر کبھی کبھی بہت چالاک لگتی ہے، اسے اپنے گھر والوں کی بہت فکر رہتی ہے، صرف اپنے گھر والوں کی بات کرتی ہے۔ اب کہہ رہی تھی کہ گھر میں جو ابو نے فریج ڈال کے دیا ہے وہ چھوٹا ہے، اسی لیے بڑا ڈیپ فریزر بھی لے کے دے دیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ ایک بات ہے کہ اس کا دماغ صرف اپنے گھر والوں کے لیے ہی چلتا ہے۔ میرے شوہر نے میری بات غور سے سنی اور چپ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں، بس دعا کرو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جلدی ختم ہو جائے، کیونکہ اب میں تنگ آ گیا ہوں، بس آ جائے وارث، مل جائے وہ میرے باپ کو، اس کا وارث اور ان کے یہ تماشے تو ختم ہو جائیں۔ سارا کے 2 بھائی ہمارے آفس آ چکے ہیں، آ کے 15 ہزار روپے لے جا چکے ہیں، ان کو آئی فون بھی لے کر دیے ہیں، اوپر سے ابو کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے کہ سارا کو کوئی کچھ نہ کہے، سارا کا خیال کرو، یہ کرو وہ کرو۔ میں تو پاگل ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ جب آپ کا یہ حال ہے
تو سوچو مجھے کیسے محسوس ہوتا ہوگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرا بھی یہ حال ہے تو میری جٹھانیوں کا کیا بن رہا ہوگا، جن کے دل میں صرف نفرت تھی، وہ بھی سارا کے لیے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، پتہ نہیں کتنے مہینے اوپر گزر گئے تھے۔ اب تو ہم سب لوگ ہی اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ اس گھر کے لیے بڑا ضروری ہے، اس کا خیال کرو، اپنی ضد چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ ایک دن تو میرے سسر نے کہہ دیا کہ بیٹا تم بلا وجہ ضد کر رہی ہو، آج ہی تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ تو وہ سسر سے بھی بدتمیزی کرنے لگی اور اس نے کہا کہ آپ کو وارث پیدا کر کے دے رہی ہوں نا، اب آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ آج تک اس گھر میں کسی نے بھی سسر کے سامنے اس طرح کی بات نہیں کی تھی، لیکن وہ بھی برداشت کر گئے۔ پر پھر بھی ان کے دل میں بات تو آئی ہوگی کہ جس کے لیے میں اتنا کر رہا ہوں، اسی نے مجھے پلٹ کے جواب دیا۔ یہ ڈیوٹی میری تھی کہ رات کو اپنے سسر کے لیے دودھ گرم کر کے میں ان کے کمرے میں دیکھ کر آتی تھی۔ جب میں گئی تو وہ بیٹھے رو رہے تھے، لیکن مجھے دیکھتے ہی انہوں نے آنسو چھپا لیے۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے ابو؟ تو کہنے لگے کہ بیٹا کاش کہ سارا کی جگہ یہ خوشی تم مجھے دینے والی ہوتی۔ میں یہ بات سن کے حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ صرف ایک تم ہی ہو جو میری ساری بہوؤں میں سب سے زیادہ سمجھدار، سلجھی ہوئی اور ایک اچھی انسان ہو۔ ان تینوں کو تو تم نے دیکھا ہے نا، ان سے تو بس چالیں چلوا لو، ڈرامے کروا لو، اور یہ سارا، یہ بیچاری بھی ایک چھوٹے سے گھر کی ہے جن کو غربت نے اتنا تنگ کر کے رکھا ہے کہ اور وہ کیا سوچتے ہوں گے۔ لیکن تم ایک مناسب گھر کی لڑکی ہو اور پڑھی لکھی بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، ادب تمیز اور اخلاق والی بھی ہو، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میرے وارث میں بھی یہ ساری خوبیاں آ جائیں، لیکن ایسی بدتمیز لڑکی کا بچہ بھی اسی طرح کا بدتمیز ہوگا۔ میں نے کہا کہ یہ تو قسمت کی باتیں ہیں نا ابو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، لیکن تمہاری سارا کے ساتھ کافی دوستی ہے، اس لیے تم اسے سمجھاؤ کہ اپنے رویے کو تھوڑا بہتر کرے اور ڈاکٹر کے پاس چلے۔ میں نے اسے سمجھایا تو نہیں تھا، لیکن اگلے دن اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہی پڑا۔ ڈاکٹر کو جا کر بتایا کہ اس کے حمل کے 15 مہینے ہو گئے ہیں، تو ڈاکٹر حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب نے بتایا کہ ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ پھر تو آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ مجھے امید تو نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کوئی اچھی خبر سناؤں گی، پر آپ سب لوگ دعا کریں۔ ہم پریشان ہو گئے اور سب لوگ ہسپتال میں آ گئے۔ اندر جانے کی اجازت تو کسی کو بھی نہ تھی، ہم سب باہر ہی بیٹھے تھے۔ سب سے زیادہ میرے ساتھ سسر ہی پریشان تھے۔ انہوں نے سب کو کہہ دیا کہ دعائیں کرو اور کسی کی بھی زبان رکنی نہیں چاہیے۔ سارا بیٹی اور اس کی آنے والی اولاد کے لیے دعا کرو۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے یا بیٹی، پوتا چاہیے یا پوتی، بس وہ کہتے تھے کہ جو بھی اولاد ہو خیر خیریت سے اس دنیا میں آ جائے۔ یہ بات ان کی اچھی تھی۔ وہ وارث تو کہتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ بے شک بیٹی ہو جائے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اتنی خزائیں دیکھی ہیں کہ میں تھوڑی سی بہار پہ بھی خوش ہو جاؤں گا، پر آج ہم میں سے کوئی بھی خوش ہونے والا نہیں تھا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اندر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ ویسے تو آوازیں عجیب ہی آنی تھی، کیونکہ بالکل صبح کا وقت تھا۔ صبح کے 3-4 بج رہے تھے اور کوئی تھا بھی نہیں، اور ڈیلیوری کیس بھی صرف سارا کا ہی تھا، لیکن ایسی آوازیں آ رہی تھیں کہ جسے اندر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ اس کے گھر والوں کو بھی بلا لیا گیا، وہ لوگ بھی آ گئے تھے، ان کے چہرے پہ خوشی تھی۔ آج تو میں ان کو دیکھ کے ہی حیران رہ گئی۔ ان سب نے نئے کپڑے پہنے تھے، نئے جوتے پہنے تھے، ہاتھوں میں مہنگی مہنگی گھڑیاں پہنی تھی۔ یہ وہ سارے تحفے تھے جو سارا نے ان کو میرے سسر جی سے دلوائے تھے، اور کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں جو سارا کو دی گئی تھیں، لیکن اس نے ان کو دے دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نرس باہر آئی، تو ہم نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ اس نے کہا کہ بعد میں بتاتی ہے۔ اس کی اس بات نے بھی ہمیں پریشان کر دیا کہ اگر سب کچھ ٹھیک تھا تو وہ کہہ دیتی کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس نے ایسے کیوں کہا کہ بعد میں بتائے گی؟ وہ بھی کچھ گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی، جیسے اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک نرس دوبارہ سے باہر آئی، اس کی حالت بھی کچھ عجیب سی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ لبنہ کو اندر بلایا گیا ہے، یعنی کہ مجھے۔ سب لوگ حیران ہوئے تو اس کو اندر کیوں بلایا ہے؟ ہم نے پوچھا کہ کس نے بلایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی بہو سارا کہہ رہی ہے کہ لبنہ بھابھی کو اندر بھیج دو۔
میرے سسر نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ جاؤ بیٹا جاؤ، اگر تمہیں بلایا ہے تو کوئی بات ہوگی، جاؤ اندر چلی جاؤ۔ میں اندر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ جیسے ہی میری نظر اس بچے پہ پڑی، میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے اور میں نے اپنے منہ پر اپنا دوپٹہ اپنے منہ پہ رکھ لیا اور سوچنے لگی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ سارا کی حالت بھی بہت بری تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے تم سے بڑی ضروری بات کرنی ہے بھابھی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، 15 ماہ نہیں ہوئے تھے، میں نے 7-8 ماہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، تاکہ میرے لیے سب کے دل میں ہمدردی آ جائے اور سسر جی مجھے بہت سارے تحفے اور پیسے وغیرہ دیں، کیونکہ مجھے اسی لیے بھیجا گیا تھا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ میں نے وہاں جا کر وہاں کا نہیں ہو جانا، بلکہ اپنے گھر کی غریبی کو ختم کرنا ہے۔ میں نے وہ سب تو کر لیا، لیکن شاید مجھے جھوٹ کی سزا ملی ہے کہ میری اولاد کی حالت دیکھیں کیسی ہے اور میری بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ ان کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے آخری دفعہ کوئی بات کرنی ہے، لیکن اب آپ کو یہاں سے باہر جانا ہوگا۔ میں نے جب یہ سب کچھ سنا تو میں حیران رہ گئی، لیکن میں نے باہر آ کے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا، پر بچے کی حالت کے بارے میں بھی بتانے کی ہمت نہیں رکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بچہ خود ہی باہر بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں معذور بچہ پیدا ہوا ہے۔ صرف معذور ہی نہیں بلکہ اس کے چہرے سے ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کی ٹانگوں کے ساتھ ساتھ نین نقش بھی ٹیڑھے تھے۔ جب بچہ میرے سسر کی گود میں آیا تو وہ بھی حیران رہ گئے اور سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے مالک، میں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ میں نے تو کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا، پھر میرے ساتھ ایسا کیسے ہوا؟ لیکن ان کو کون یہ سمجھاتا کہ ان کو ان کے گناہ کی سزا تو نہیں مل رہی تھی، یہ تو کسی کے جھوٹ اور فریب کی سزا تھی۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید آپ کی بہو کی زندگی نہیں بچا پائیں گے۔ اب تو میرا دیور بھی رنجیدہ ہو گیا، لیکن پھر اللہ نے کرم کیا اور سارا کی زندگی بچ گئی۔ جب وہ گھر آئی تو اس نے سب کو حقیقت بتا دی اور سب لوگ حیران رہ گئے۔ میرے سسر نے کہا کہ ایسے وارث سے تو لاوارث ہونا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس کی تو اپنی زندگی اتنی مشکل ہوگی۔ اس کو بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھایا، سب نے یہی کہا کہ یہ بچہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پائے گا، اس کی ہڈیاں ہی ٹیڑھی ہیں، معاملہ بہت خراب ہے، اسے ہمیشہ ہی کسی کے سہارے کی ضرورت رہے گی۔ میرے سسر کے دل میں یہ غم ایسا بیٹھا کہ وہ تو چارپائی پہ ہی پڑ گئے۔ وہ آج کل بہت زیادہ بیمار رہتے تھے۔ جب اللہ نے کرم کیا اور میرے ہاں امید مل گئی، میں ماں بننے والی تھی، اس خبر نے میرے سسر کو تھوڑی ہمت اور خوشی دے دی، اور 9 مہینے کے بعد میں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی ماں بنی۔ اپنے پوتا پوتی کو سامنے دیکھ کر گود میں اٹھا کر سسر کی حالت تھوڑی بہتر ہو گئی۔ وہ اپنے قدموں پہ چلنے لگے اور اب وہ ان بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ سارا کے بچے سے بھی سب بہت پیار کرتے ہیں، لیکن اس کا بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے، وہ بہت کمزور ہے اور بہت بیمار بھی رہتا ہے۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ کیا سارا نے ٹھیک کیا؟ ویسے اس کے بعد سے اس کے رویے میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اب وہ اپنے گھر والوں کو مہینے کے 50,000 کے علاوہ اور کچھ نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی میرے ساتھ ہی سب کچھ ہوا ہے، میری اولاد میرے لیے آزمائش بن گئی ہے۔ اگر اولاد کے حوالے سے کوئی جھوٹ بولا جائے تو وہ سچ ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی نے کوئی چھٹی لینی ہو تو وہ یہ کہہ دے کہ جی بیٹا بیمار ہے اس لیے چھٹی چاہیے، تو خدا کی قسم بیٹا واقعی بیمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اولاد کے حوالے سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔